السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ کا زیادہ تر جواب یہی ہوگا کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے، اور کچھ تو اپنی جوانی میں ہی اپنی زندگی کسی کے عشق میں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں صرف اپنے لیے جینا چاہیے۔ شاید میری یہ باتیں آپ کو کڑوی محسوس ہو رہی ہوں گی۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں جس ماں باپ نے پیدا کیا اور جس بیوی سے شادی کے بعد اولاد جیسی نعمت عطا ہوئی، تو ہم کیوں نہ ان کے لیے جئیں؟ تو پیارے دوستو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہیں بیوی کے ذریعے اولاد جیسی نعمت عطا کی، اور آپ اس اللہ کے سامنے ایک شکر کا سجدہ بھی گوارا نہیں سمجھتے، تو یہ کیسی زندگی ہوئی؟ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ کسی غریب گھرانے سے تھا۔ وہ رات دن محنت کرتا، بھوکا پیاسا رہ کر پیسے اکٹھے کرتا۔ اس لیے کہ اس کے بیوی بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے، اس کی دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے۔ دوستو، اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اسی کام میں بسر کر دی۔ آخر کار وہ ایک امیر شخص بن گیا۔ زندگی کی ہر طرح کی آرام و آسائش اسے ملنے لگی۔ ایک دن وہ صبح اپنے بستر سے اٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے موت کے فرشتے، میں تمہیں اپنی ساری جائیداد، روپیہ پیسہ دے دوں گا، تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بیوی بچوں، اپنے پیاروں سے معافی مانگ سکوں اور انہیں الوداع کہہ سکوں۔ تو دوستو، موت کے فرشتے نے کہا، نہیں، اب تمہارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، میرا وقت ضائع مت کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ سامعین، ایسی دولت کا کیا کرنا جس سے ہم ایک سانس تک نہ خرید سکیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی ماں باپ اور بیوی بچوں سے، اپنے پیاروں سے لا تعلق ہو جائیں، بلکہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل اس اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں ان رشتوں جیسی نعمت عطا کی۔ دنیاوی دولت کتنی بھی اکٹھی کر لی جائے، آخرت کے لیے اگر کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا تو یہ سب بیکار ہے۔ ایسی دولت کا کیا کرنا جس سے ہم ایک سانس تک نہ خرید سکیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو پیارے دوستو، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔